اچھا حسنات بھائی، یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک ہی دن میں وہ اسی طرح غیر معمولی کام کرنے والے انسان ہیں، یا آج اپنے اوتھ ٹیکنگ کی تقریب کو بھی غیر روایتی بنا دیا، اور کسی سے شیک ہینڈ بھی نہیں کیا، ہاں، اور کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، جو کووڈ کے بعد انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں اس پہ بھی عمل کیا. اتنا بے لچک بظاہر نظر آنے والا چیف جسٹس، ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پٹا پہلے دن سے بھی نہیں آیا گا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا چیلنج بھی ان کے سامنے یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ جن کیسز میں ہیں ان میں وہ کیا کریں گے. الیکشن کا معاملہ 90 دن کے اندر ہوں گے یا نہیں. اس کے علاوہ دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ. تیسرا سول لبرٹیز کے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے کنسرن ہیں، وہاں ان کی خواتین کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، پابند سلاسل ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہے. اور نون لیگ کے بہت زیادہ توقعات ہیں. پی ٹی آئی جو ہے بہت زیادہ انہوں نے میسو ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جیسے قاضی فیصل کے خلاف. اب ان کا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ جماعتیں ان کی سپورٹ میں رہیں تو ان کے ساتھ کیا رہے گا؟ اپنے بردر جج جو ان کے مخالف تھرو آؤٹ رہے اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ان کو نکالنے کی، وہ ابھی بھی موجود ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ سارے ان کے لیے چیلنجز ہیں، اور یہ صرف 13 مہینے ہیں ان کے پاس. تو ان کو بھی میرا خیال ہے اندازہ ہے کہ جو وہ کریں گے وہ ہسٹری میں یاد رہنے کے لیے. انہیں یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے حاضر میں ہیں، ان کو ہسٹری کے لیے بنانا ہے. تو ہسٹری میں بنانا یہ ہے کہ آپ وہ چیز کریں جو قانون اور آئین کے مطابق ہے، اور نہ کہ پرسنل اپنی جو خواہشات کے مطابق ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ آج یہ اندازہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی رسپیکٹ دی ہے چیف جسٹس صاحب کو، قاضی فیصل صاحب کو. اور ان کے لیے اب امتحان بھی ہے کہ اب اس رسپیکٹ میں جب ان کے کوئی کس قسم کے انٹرسٹ کے معاملات آتے ہیں تو وہ کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں. پھر جب یہ معاملہ آنا ہے سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ایک معاملہ کیس چل رہا ہے، کیا وہ فل کورٹ بنائیں گے یا اسی طرح معاملے کو جو 6 رکنی بینچ ہے وہ سنے گا. تو یہ بہت سے ان کے لیے چیزیں ہیں. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ان کا جو عموماً ان کے لوگ جو ان کے قریب ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ ان کا عوام کی جو ہے وہ جو تاثرات ہیں اس سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. اور دوسرا جو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج جو میں آج دیکھ رہا تھا کہ سرمنی میں بھی کہ وکلاء کے دونوں دھڑے کے سرکردہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جسٹس بندیال کے ساتھ صرف حامد خان گروپ پروفیشنل گروپ کھڑا تھا، ان کے ساتھ دونوں دھڑے آج حامد خان بھی موجود تھے، احسن بھون بھی تھے. تو یہ بڑی ایکسپورٹ ہے باہر کی ان کے ساتھ، اور عابد زبیری یعنی تو یہ ایک یعنی ہر لحاظ سے ان کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز اب چاہ رہے ہیں کہ ہماری اتھارٹی انڈرمائن ہو رہی ہے کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ایک چیز آنی ہے آخری کہ اطلاعات یہ ہیں کہ میں بھی ایک ہفتے بعد سپریم جوڈیشل کونسل معاملہ ایک جج کا اٹھائے. تو یہ ایک بڑا ہے کہ جب اس جج کے حوالے سے ٹیک اپ ہوگا معاملہ تو کیا اس کا ماضی کی طرح دھڑے بازی میں ٹھہر جائیں، تھوڑی جلدی نہ کریں. ابھی جو ہے وہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ان کا میٹر جو ہے وہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل میں جا چکا ہے اور وہ میٹر ٹیک اپ ہوگا. اور ان کے خلاف جو پہلی عبوری جو رپورٹ دینی ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے دینی تھی، تو وہ چھٹیوں پر تھے، تو چھٹیاں ان کی ختم ہو گئی ہیں. اب وہ رپورٹ سرفیس کے اوپر آ جائے گی اور میٹر ٹیک اپ ہو جائے گا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ جو ابھی چیف جسٹس بنے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو جسٹس بندیال صاحب کے جانے کے بعد تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہ اب ایس جے سی کے ممبر بن چکے ہیں. تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی خاصی مشکلات ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ کیا دیتی ہے ایس جے سی، لیکن بظاہر وہ سروائیو کرتے جو ہے کرنا ان کا خاصا مشکل ہو چکا ہے. یہ جو کچھ ججز لوگ کہتے ہیں کہ جی میرٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کرنا تو چاہیے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو جاتی، جب تک ہم اس حوالے سے ایک جو ہے وہ رولز نہیں بنا دیتے، تب تک سینیورٹی پرنسپل کو مد نظر رکھنا ہوگا.
یہی ان کی ووٹنگ تھی, یہی ان کی رائے تھی. تو اب آلریڈی پٹیشنز تو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جس طرح آج کا ایک تاریخی دن ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے, جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سروائیو بھی کیا اور ملک کے چیف جسٹس بھی بنے, یہ معجزہ اس وجہ سے جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں بالکل وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن ایک 10 سالہ پروگرام بنا تھا, ایک پلان تھا. اس پلان کے اندر عمران خان صاحب نے اور جنرل فیض حمید نے یہاں پر تمام لوگوں کو کارنر کرنا تھا جن میں مائنس لسٹ تھی, جس میں جن لوگوں کو مائنس کرنا تھا اس میں سر فہرست لوگوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے. جیسے نواز شریف جو عمران خان کی سہولت کاری کا جو ہے وہ نشانہ بنے, اور جس طرح ججز نے ان کو وداؤٹ ٹرائل بلیک لاک ڈکشنری کا حوالہ دے کر ان کو جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا, اور ان سے پہلے حملہ جسٹس شوکت صدیقی پر ہوا جو کہ سکسیسفل رہا. تو اسی کا ہی جو ہے وہ ایک ریپیٹ تھا, لیکن وہ ریپیٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہو گئے اور وہ اور ان کی فیملی نے ایک اپنی جدوجہد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. بلکہ ایک موقع کے اوپر تو سمجھ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے آج نہیں کل نہیں پرسوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ نکال دیں گے, لیکن ایسا قدرت کو منظور نہیں تھا. قدرت کو آج ان کا چیف جسٹس بننا منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چیف جسٹس بنا دیا. لیکن میں اہم بات کرنا چاہوں گا, وہ بات یہ ہے کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کیا وہ جوڈیشری کا احتساب کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا کیا اسی معیار سے, کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرنے والے لوگوں کو ان کو کٹانے میں لانا چاہیے جنہوں نے انصاف کا قتل کیا, جنہوں نے آئین کا قتل کیا. اب کیا ان لوگوں کے اوپر وہ صرف مٹی ڈال دیں گے یا ان کا بھی احتساب کریں گے؟ اچھا, آپ جازیب جتنی ان کی شخصیت کو جانتے ہیں اور ان کو کور بھی کیا ہے, آپ کا اندازہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جھاڑو پھیریں گے یا کہ نہیں؟ دیکھیں, اس حوالے سے تو اوپن کورٹ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں, اور بالخصوص نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بھی اس کے اوپر اوپینین دے چکے ہیں. جیسے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات ہوئی کہ ان کے خلاف ایک معاملہ جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے, لیکن یہ صرف مطالبہ جوڈیشری کے اندر نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, لیکن جب ایک جج کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو ہمارا منصف اعلیٰ اب اس جج کو جس کے خلاف کمپلینٹ ہو اس کو ساتھ بٹھا کے کہتا ہے کہ میں کسی کو پیغام دے رہا ہوں. تو اسی دورے معیار کے اوپر بہت زیادہ جوڈیشری میں کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی, آپ نے ایک وزیر اعظم کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں گھر بھیج دیا, آپ نے ایک وزیر اعظم کو خیالی تنخواہ کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا اور پھر اس نااہلی کو تاحیات کر دیا. لیکن جب آپ کے اپنی ججز کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو خاموش پیغام دے رہے ہیں. تو یہ وہ دورہ معیار ہے جس کے اوپر جوڈیشری میں ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے, اور اب کی بار یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میرٹ کے اوپر ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جانا ہے. دیکھیں, پاکستان بار کونسل بھی اس معاملے کے اوپر بارہا یہ بات کرتی رہی ہے کہ جو کمپلینٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں آتی ہیں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کا مستقبل کیا ہے, کیا ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہوا. یہاں پہ پک اینڈ چوز ہوتی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا جس برق رفتاری کے ساتھ اس کو ٹرائل کیا گیا, اور پھر جوڈیشری کے اندر سے جسٹس منیب اختر صاحب کا میں واضح نام لینا چاہتا ہوں, انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ صاحبہ سے اوپن کورٹ میں سوالات کیے, بدتمیزی کی, جی ٹھیک ہے, بڑے سخت لہجے میں بات کی, اس طرح سے سوالات کیے کہ جیسے کوئی کسی ملزم سے شاید کوئی انٹروگیٹ. یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹس کی بالخصوص تطہیر کریں گے؟ دیکھیں, بالکل کریں گے, اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کے پاس آلریڈی جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ ہے اس پہ اوپینین انہوں نے دینا ہے. ٹھیک.